تو بات یہاں سے چلی، اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو، عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں، میں کس طرح واپس کروں، اب رات کا وقت ہے۔ فرمایا میرے نبی یہ علی ہے، ان کے حوالے کرو۔ اے علی سونے کی امانت، مکے والوں کی امانت تیرے حوالے، چاندی کی امانت تیرے حوالے، ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے، ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے، مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے۔ پر اے ابو بکر آ جا، میں خدا کی امانت تیرے حوالے، میری امانت تیرے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا، بستر میرے نبی کا۔ فرمایا اے علی وجود تیرا، بستر میرے نبی کا، آرام کر۔ یہ فضیلت والی بات ہے نا، کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا۔ فرمایا سو جا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے، اے علی وجود ہو تیرا، بستر ہو میرے محبوب کا اور 3-4 گھنٹے ہو، رات کو سو جا۔ اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے لیے، میرے نبی کے لیے بستر بن جا۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، تمام دنیا مانتی ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پر، بولو تھوڑے تھوڑے نیند آ جائے گی ورنہ تمہیں، حضرت علی کے بستر پر سو گئے۔ تیرے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے نیند آتی ہے؟ بھائی کو پکڑ کر کوئی ڈاکو لے جائے نیند آتی ہے؟ تمہارے رشتہ داروں عزیزوں اقربا کو اگر کوئی لے جائے تمہیں نیند نہیں آتی؟ اور وہ علی کہتا ہے کہ ابو بکر کے حوالے نبوت ہو گئی اور خود سو گیا۔ اگر صدیق نبی کا دوست نہیں تو حضرت علی کو نیند نہیں آ سکتی۔ یا پھر اس بات کی تصدیق کرو کہ حضرت علی سوئے۔ اگر سونا مانو گے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضرت علی کے عمل نے، حضرت علی کے کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ آج وہ خطرناک رات ہے۔ اگر میں ہوتا نبی کے ساتھ تو خطرہ تھا، صدیق ہے، لہذا دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی کے عمل نے، قول نے، کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں، زمین پہ کوئی نہیں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں۔ اس لیے حضرت علی کو نیند آئی۔ اور علی اتنا بزدل بھی نہیں تھا، جب حضور صدیق کے پاس گئے اڑ کے کھڑا ہو جاتا، دیکھو جی یہ چھلے چھلے اس کے حوالے کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، خطرناک رات ہے، مجھے کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے۔ ہجرت والی رات اور کالی کملی والے آج صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے چلو۔ اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے؟ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا دوڑا باہر آیا۔ عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی رات کو تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے آئے ہو، خدا نے بھیجا ہے اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اگر آج کوئی پولیس سے چھپنا چاہے یا دشمن سے چھپنا چاہے، ایسے کے گھر پہ جاتا ہے کوئی جو فوراً پکڑوا دے، بلکہ ایسی جگہ جا کے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جان لڑا دیں گے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے۔ تم تو اتنے سیانے اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتا نہیں۔ فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کرو، جلدی نکلو۔ عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ فرمایا کوئی خچر، کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا؟ عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے۔ کون ہے؟ میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا۔
तशरीफ ले जाने लगे। सिद्दीक की बेटियां खड़ी हैं, रहमत वाले हाथ सर पर फेर रहे हैं। पता चला अगर नबी ख्वाब में नजर आ जाए तो वो जगह बरकत वाली बन जाए, और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र तशरीफ लाते रहे वो घर आज तक बरकत वाला नहीं। सैयदा अस्मा के सर पर हाथ रखकर फरमाया, अस्मा बताना नहीं हम कहां गए, बतलाना नहीं है। नबी को अगर यकीन ना होता तो मैं कहता हूं हजरत अस्मा से फरमाते ही ना। नबी को यकीन है कि ये औलाद है अबू बकर की, ये कर सकती है मगर बता नहीं सकती। कि मेरे ਤੁਹਾਡੇ वर्गे तो बच्चे नहीं, कोई कर्ज लेने वाला अगर दरवाजे पे आए ना, छोटा बच्चा बाहर निकलता है, फिर अब्बा जी को जाके बताता है कि फला आदमी बुला रहा है, बाहर आके कहता है अब्बा जी कहने थे घर कोई नहीं, कूड़ भी मराया थे मारना ना आया। मेरे तेरे जैसे बच्चे थे सिद्दीक के। और आजकल तो फख्र करना चाहिए, हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो कंजरियों के गाने बड़े जल्दी याद करते हैं, और माँ बड़ी खुश हो तोतली जुबान से जब बच्चा गाता है ना, शाम को खामिन के पास बैठकर कान पकड़कर बताते हैं तो तेरे बेटे ने कमाल कर दिया, गाना गाना कंजरी का। बदमाश बदकार औरतों के गाने सुनते हुए मर रहे हो, जिंदगी गुजारने पर भी लानत है और इस मरने पे भी लानत है। बजाय दुरूद शरीफ के, इस्तिग़फ़ार के, कलमे के, कुरान की तिलावत के, आज कंजरियों की गाने सुनते हुए, ढोल डपड़े सुनते हुए मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इस पर नाज करते हैं लोग। सुबह एक दूसरे से मिलते हैं ना, रात टीवी पे बड़ी इबरत आमोज स्टोरी थी, इबरत आमोज टीवी पे और कहीं नहीं। कुरान में कभी इबरत ना मिली, नबी के फरमान में कभी इबरत ना मिली, सहाबा किराम के अक़वाल में कभी इबरत ना मिली। अल्लाह के जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे, दरख्त हजर शजर, फूल पत्ती, सब्जियां तरकारियां बहार देखकर कभी इबरत ना मिली। टीवी देखकर इबरत मिलेगी क्या कहना, ऐलान ना किया कर वरना अमरीका के साइंसदान पकड़ के ले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कि पाकिस्तान के लोग टीवी देखकर बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू बकर उठा के लेके चले, पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। उलमा किराम ने लिखा पहाड़ के चारों तरफ पत्थरों से आवाज आई, ओ सिद्दीक जरा मेहरबानी कर इधर ला, चक्कर खा के चढ़, नबी को इधर ला, दीदार करा, दीदार हो नबी का। पत्थरों को दीदार का शौक हो सकता है, दरख्तों को शौक हो सकता है, पत्थर के टुकड़े गवाही दे सकते हैं, चांद सूरज गवाही दे सकते हैं। आज मुसलमान दीने मतीन के हक होने की गवाही देने से कातिर है, इसलिए कि मरना याद नहीं। अगर मरना याद होता इस तरह की बातें कभी ना करते, सारी जिंदगी में इस तरह पर बर्बादी ना डालते। इसी को कहता है इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सारी अल्लाह वालों के जूतों में ये चीजें मिलेंगी। हजरत लाहौरी है सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, तकसीम से पहले अंग्रेज ने हुक्म दिया कि अहमद अली लाहौरी के घर की तलाशी लो। एसपी सिख है, तलाशी लेने के लिए हजरत के घर पे आया, इधर देखा उधर देखा, यहां देखा वहां देखा, हैरान होकर के कहने लगा मौलाना दस्तावेज तो क्या मिलनी थी, नमक नहीं, मिर्च नहीं, घर में आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, और ये चीजें रखने के बर्तन भी नहीं, खाते कहां से हो, किधर से खाते हो। मौलाना ने फरमाया कि तेरा काम पूरा हो गया, जा तू अपने घर जा, अपना काम कर, तुझे इस बात से क्या गरज है। कहने लगा नहीं मौलाना पूछ के जाऊंगा कि खाते कहां से। इसीलिए कुरान करीम ऐलान करता है वअसर्रुल नदामत लम्मा रअउल अज़ाब,
परवरदिगार आलम ने फरमाया जो लोग कुरान पर यकीन नहीं करते, नबी के फरमान पे यकीन नहीं करते, सहाबा की अज़मत को तस्लीम नहीं करते, अहले बैत के एहतराम को नहीं मानते, आएगा इस तरह का अज़ाब। वो बचना चाहेंगे, दौड़ लगाएंगे। फरमाया वजअल अगलाल फी आनाकिल लज़ीना कफरू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। इनके गले में तोक डालकर घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और आवाज आएगी इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन। अल्लाहु अकबर। जालिमों, मेरे कुरान को ठुकराने वालों, मेरे नबी की फरमान को बेकदरा करने वालों, तुमने इन चीजों को बेवार सा समझा। और मकानों के वारिस मौजूद है, दुकानों के वारिस मौजूद है, तख्तो ताज के वारिस मौजूद है, बादशाहत के वारिस मौजूद है, दुनिया में एक एक तिनके के वारिस मौजूद है। तुम्हें किसने बताया कुरान बेवारसा है? तुम्हें किसने तालीम दी? मेरे नबी का फरमान बेवारसा है और मैं तो वो बेनियाद हूं। जब पानी पानी पुकारोगे, जुबानें इतनी इतनी बाहर लटक जाएंगी, आवाज आएगी इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीन। मैंने भी तुम्हारे लिए ऐसा पानी तैयार किया, गर्मा गर्म खोलता हुआ। वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुल यशविल वुजूह। ऐसा गर्मा गर्म पानी पिलाओ जिसके पीने से अकड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएंगी। अल्लाह। खुदा कहता है कुरान का वारिस मैं हूं, मेरा कलाम है। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान न थे, परिंदे न थे, आसमान न था, सूरज न था, चांद न था, सितारे न थे, दिन न था, रात न थी। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह पाक की जुबान मुबारक ने, खुद खुदावंद करीम ने सूरह ताहा, सूरत यासीन की तिलावत फरमाई। फरिश्तों ने कलाम इलाही सुनकर 3 जुमले फरमाए। कलाम खुदा, खुदा की जुबान मुबारक से फरिश्तों ने सुना। 3 जुमले फरिश्तों ने अब फरमाए। पहला, कितने मुबारक होंगे, कितने मुबारक होंगे वो लोग जो जिनको ये कुरान मिलेगा। फरिश्तों ने कहा कितने मुबारक होंगे वो लोग जिनको ये अल्लाह पाक का कुरान मिलेगा। दूसरा जुमला फरमाया कितने मुबारक होंगे वो कान जो इस कुरान को सुनेंगे। तीसरा जुमला फरमाया कितने बरकतों वाली होगी वो जुबान जिनकी मौत भी आ रही होगी, कुरान की तिलावत भी हो रही होगी। आखिरी वक्त में कुरान करीम की तिलावत जिनको नसीब हो जाए। आवाज हदीस पाक में आता है आखिरी वक्त में जिनका ये हाल बने, क़यामत के दिन आवाज लगेगी मेरे कुरान पढ़कर पढ़ते पढ़ते मरने वालों आओ मैदान में। सब लोग मैदान में आएंगे। हदीस पाक में आता है एक जमात ऐसी आएगी उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू इतनी आएगी मैदान महशर महक उठेगा। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये मेरे कुरान के दीवाने हैं, आशिक हैं, परवाने हैं, जिंदगी भर पढ़ते थे, मौत आई जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात इसी तरह शहीद हुई।
عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھ قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا خذت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے. ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں. آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے. میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا. تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں
कहां चला है? कहने लगा मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूं। घरवाली कहने लगी मेरी तरफ मुंह तो कर, और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन। अल्लाह अकबर, क्या बात कही। हंसला कहता है जो मुंह काली कमले वाले की तरफ हो चुका, अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा। मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह दिया। मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं, तू रुख को कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर। तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती, आए मैनू कौन सांभेगा। ना आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए, अम्मा भी रोंदी है, ओए और मर गए, कल्ला तू ही रह गया। ये बात न थी। हम तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है। मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता फिरता सुन रहा हूं कि आइंदा मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी। मिंबरी। और मेरा यकीन है कि तुसा हजरात सारे वोट मिंबरी नू पाने हैं। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली ने जब देखा कि ये तो गया, दौड़ी और रास्ता रोका, और रास्ता रोक के कहने लगी एक बात तो सुन। उन्होंने कहा क्या बात है? मैं अपने अल्लाह के बुलाए हुए की तरफ जा रहा हूं, मैंने हुक्म सुना है। कहने लगी रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी के गुलाम हूं, मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत के कायल हूं। मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश ना करना। अल्लाह अकबर। हंजला की बीवी क्या तुम्हारा दिल नहीं मिला, मोहब्बत नहीं बनी, क्या बात है, क्यों कहती है वापस ना आना? किसी ने इतराज कर दिया। कहने लगी तुझे क्या मालूम है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी हसरत है, मेरी भी आरज़ू है। कल क़यामत में जब सबके बुलावे होंगे, उनके नाम ले लेकर बुलाया जाएगा। जब मेरा नंबर आए, मेरा जी चाहता है ये आवाज आए, एक रात की शहीद की बेवा को बुलाओ। मेरी भी ये तमन्ना है। चुनांचे हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जिहाद में पहुंचे और बेतहाशा तलवारों तीरों के जख्म खाकर शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है उंगलियों के पोरों से पहचाना गया। अब मैदान जिहाद में से लाशें उठा रहे हैं, हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती, सब की लाशें मिल गई, जख्मी मिल गए, गाजी वापस आ गए, हंज़ला की लाश नहीं मिलती। सहाबा किराम ने अर्ज किया काली कमली वाली लाश नहीं मिलती। यूं निगाह उठाई, फरमाया इन्नी अरा माला तरा, ओ लोगों जो मैं देखूं तुम नहीं देख सकते। लाश कैसे मिले? गुस्ल जनाबत हंसला जोश में भूल गया, कुरान के शौक में भूल गया, और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। तुम्हें क्या मालूम है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, नूरी फरिश्ते हंसला को गुस्ल दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतने बड़े बड़े शहीद हैं मेरे पास। किसी को परेशानी दूर करने वाला ना समझना, जिंदा करने वाला, मारने वाला, फकीर बना देने वाला, फकीर को शहंशाह बना देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। चलो हो गई बात, फरमा दिया आपने कि शिरक न करना। अब हमारी बात सुनो, अभी हदीस का जुमला बाकी है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला। अहम बात बाकी है, ठीक है फरमा दिया, लेकिन अब सवाल करो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी अगर कोई मुसीबत की वजह से कर बैठे, अगर कोई परेशानी के आलम में आके कर बैठे, कोई दुखों का मारा हुआ कर बैठे, तो साफ फरमा दिया, फरमाया अमाज इन कुतिलता
تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ، چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ لاکھ چوری کی ہو، یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں، چوری کا اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا۔ زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو توبہ کہے کی کرے گا وہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں، بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو
पहाड़ से नीचे उतरे और जाकर के एक मकान पे सवाल कर दिया और सवाल ये किया कि अल्लाह नाम पे मुझे खाना चाहिए। उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी, उन घर वालों ने 3 रोटियां दे दी और ये अल्लाह का वली लेके चल दिया। तो जिस घर से 3 रोटियां मिली थी उनके यहां एक कुत्ता भी था, वो इस वली के पीछे पीछे लग गया और भौंकार करीब था कि काट खाए फाड़ खाए। अल्लाह के वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, एक रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिलने लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। चलो ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल अमल किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है वामादीमुल हया, और बगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खाली फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं, जन्नत के खाने खाए। अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं, कई मरतबा 8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो, 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुआ युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाह होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं।
اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ۔ سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے، 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئے گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے، میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا، دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے۔ کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں۔ آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدثلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی، تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ہماری اینٹ پر دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے۔ تو محمود غزنوی نے خواجہ ابوالحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں۔ اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا۔ یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی، صبر کر نماز پڑھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا، جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا۔ چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی، اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے، 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی۔ محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی۔ مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا، میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اور میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے، اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا۔ بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے،
अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा, जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अबदाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। अरे कौन अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता। मुकद्दरी सौदे हैं, ना ये दौलत से बात बनती है, और ना ये इख्तिदार से बात बनती है, और ना ये सरमाया से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है।
जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा। अल्लाहु गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई आपकी हालत भी जख्मी है, आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया, आपके चेहरे में खौद जो सर पे ओढ़ रखा था उसके हल्के कड़ियां चेहरे अनवर के अंदर चली गई, निकलती नहीं, निकालना चाहते हैं, निकलती नहीं, निकालने की कोशिश करते हैं। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दांतों में पकड़ कर वो हल्का जंजीर वाला खींच लिया। अल्लाहु गनी, उधर खून का फुवारा छूटा, खून का फुवारा छूटा। अल्लाह अर्श इलाही से आवाज आई, जिब्रील। पल झपकने के बराबर जिब्रील सारी दुनिया का निजाम तय कर सकता है। तवज्जो, अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील। अर्ज किया, हुजूर। फरमाया, याद रख, अगर मेरे महबूब का खून जमीन पे गिर गया तो फिर तो जिब्रील का आएगा। सिदरतुल मुंतहा से सकीनत तो बड़ी चीज होती है, पल झपकने से पहले जिब्रील ने आकर उस खून को संभाला है। इतनी अजमत है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह तबारक व तआला के यहां और हर पैगंबर की। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वक़्त के बादशाह ने मंजनीक में बिठाकर यूं आग में फेंक दिया, उस मिंजनीक में से, पंगूड़े में से खलील निकल चुका। आवाज आई, जिब्रील। जवाब मिला, हुजूर, कि मेरा खलील को क्या हुआ? हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, याद रख, अगर खलील का एक बाल भी जल गया तो जिब्रील किस काम का? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ने पहले पहुंचकर आग पे पर बिछा दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका। अब बताओ, कुआं कोई 100-200 गज या 100-200 मील तो लंबा नहीं होता। मैं खालिक की बेनियाजी तुम्हें बता रहा हूं, और अपने पैगंबरों की किस तरह हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ने कुएं में धक्का दिया, जिब्रील जी ये क्या हुआ? तो मेरा नबी आया। मेरे नबी के कुएं में जाने से पहले तख्त बिछा दे। जिब्रील ने पर बिछाकर तख्त बना दिया। वो तो यूं बचाता है, वो तो यूं संभालता है। अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में से वो जो जंजीर कड़ी खींची, अल्लाह अल्लाह, अबू बैदा के 2 दांत नीचे के, 2 ऊपर के, 4 दांत निकल गए। आज हमारे दांतों को कीड़े खा जाते हैं, खोखरें बन जाती हैं, निकल जाते हैं। अबू बैदा तो कितना खुश नसीब जवान है, तेरे 4 दांत तो निकल गए, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को तूने दूर किया। यानी आका की खिदमत करते हुए अबू बैदा के दांत निकल गए। उधर अपनी तकलीफ आई, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। जनाब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कपड़े भी उतार लिए गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकलीम आई, मारा गुस्सा जुबैर को, हो परे फेंक दिया।
کہنے لگے ہٹ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں؟ زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں جدا فدا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بھی شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، روتی نہیں، گھبراتی نہیں، دھڑام سے گرتی نہیں، چہرہ نہیں پیٹتی، ماتم نہیں کرتی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آؤ میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پہاڑ کر دے۔ اور خبر تو مل گئی تھی نا کہ کپڑے بھی اتار کر لے گئے، بغل میں سے 2 چادریں نکال لی ہیں، بغل میں سے 2 چادریں نکالی کہ میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ یوں جو نظر پڑی ایک انصاری نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ننگا پڑا ہے، کافر اس کو بھی شہید کر کے گر گئے۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی نبی کے عاشق تھے، یہ بھی دیوانے تھے، ایسے وقت میں بھلا ایسی بات کس کو سوجھے؟ ماں جایا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اچھی محبت اور تعلق ہو بہن بھائی کا، اور سید الشہداء حضور نے فرمایا ہو وہ ننگا پڑا ہے، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، ایسے وقت میں ایسی بات کون سوچے؟ صفیہ کہنے لگی لوگو ایک چادر اس بھائی کو دو جو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایک چادر اس بھائی کو دو جو محمد کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے، جو میرے نبی نے کے کلمے نے میرا بھائی بنا دیا ہے۔ کل قیامت میں خدا یہ نہ فرما دے صفیہ کفن دینے آئی، خیرات دینے آئی تو اپنے کو دے کے چلی گئی۔ اب ان میں ایک چادر ہے چھوٹی اور ایک ہے بڑی، پھر کہنے لگی میری چادریں واپس کر دو، ایسا نہ ہو میرے بھائی کو بڑی مل جائے دوسرے بھائی کو چھوٹی مل جائے، اللہ پاک کل یہ نہ فرما دے اگر کفن دینے بھی آئی تو اپنے کو بڑی دوسرے کو چھوٹی، یہ اللہ کی رضا والا تو کام نہیں۔ قرآن اندازی کی، سگے بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی اور اس انصاری جوان کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔ چنانچہ جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کو اتنا صدمہ پہنچا، میری مستقل کیسٹ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، آپ لوگ اسے خرید کے سنیں۔ تم بھی کہتے ہو کہ ہم نے اسلام کی بڑی خدمت کی، ہم نے قرآن کی بڑی خدمت کی، ہم نے علماء اور طالب علموں کی بڑی خدمت کی، ہم نے مسجد اور مدرسوں کی بڑی خدمت کی۔ میں یہ کہتا ہوں آؤ دیکھو تو صحیح کہ ان حضرات نے کہاں تک قربانیاں دی ہیں۔ ہر امت کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا، وقت کے نبی نے، وقت کے پیغمبر نے، وقت کے رسول نے
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی معرفت اور اپنی الوہیت اور اپنی شان کبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاؤ کہ درخت کے پتے پتے پہ، زمین کے قطرے قطرے پہ، ذرے ذرے پہ، پانی کے قطرے قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں، میری قدرت ہے، میری حکومت ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا. فرمایا امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ. او بادشاہوں، او وزیروں، گورنروں، ملک کے اقتدار والوں، بڑے بڑے امیروں، جاگیرداروں، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، فیصلہ میرا چلے گا. ذالک الدین القیم، میں مضبوط، میرا دین مضبوط، میرا فیصلہ مضبوط، میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے، مر سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، پر اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہادی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے. کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں. صبح شام جس کے نام کو جپا جائے، پکارا جائے اور کوئی نہیں. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے صحن میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا. اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں. ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے. ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا. خدا کی قسم میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے. نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی. کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کے کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں. ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا، پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑ
پکڑا؟ میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے، نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء کرام نے لکھا ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروباری نہیں سنتے، زراعت والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے، میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے، اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے؟ ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی منع کرتے ہیں۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، عمراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی میں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا براب البرا ہے، بے مثل بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں۔ 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے،
گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے۔ آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت اللہ بود گرچہ عزی حلقوں میں عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگاؤ پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی نشان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر؟ چنگے والے لوگ آخ جو نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی ہیں۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے، سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔
اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پاس بیٹھے رہو بس۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں، تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے۔ وہ لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھیں، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا۔ ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے، 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے۔ 40واں دن آ گیا، پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو۔ ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا، اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا۔ عذاب کے بادل آ گئے۔ یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں، اللہ پاک ناراض جو ہو گیا یہ مجھے ذلیل کریں گے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات، لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، تنے تنہا، قوم نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں۔ راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا، اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا۔ یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا، شہزادہ تھا، زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو، پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، نبی کی آبرو، خدا کی آبرو۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس
یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے؟ اور سچ فرمایا، فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم۔ یونس علیہ السلام جیسا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو، کیسی عزت، پھر کیسا تقدس، اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو، جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی؟ کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے؟ تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی، اور سچ کہہ رہا اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھاور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی تو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم ہے، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا، ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ پیچھے سے آواز آئی، ابا، دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یکدم جو مڑ کے دیکھا، وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، اللہ کو تنگ کر، فکر کرے وہ لوگ جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا، جنازے خود بنا لیے، دعائیں خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیے، اذان اپنی،
کلام اپنا، رواج اپنا، حالات سارے اپنے، اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے، سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا، تجھ سے بگاڑ ٹھنتا نہیں، ٹھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے گی۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام۔ جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ۔ سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا، او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم میں سے او مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو چارانے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا۔ نہیں جی نہیں نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اندازی کی گئی، کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوے پہ ناراض مینو کی ہے،
जिगर फाड़ने वालों, सोचा करो अगर दुखे दिल से मां की आह निकल गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां ना मालिक की परवाह है, न उस्ताद की परवाह है, न बाप की परवाह है, न मां की परवाह है, न अपने बड़ों की परवाह है, सिर्फ अपनी जात की परवाह है और बस। कुरानदाजी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती हुई है, गलती हुई है, ये नहीं हो सकते, कोई और है। दूसरी मर्तबा फिर कुरानदाजी की गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, लोगों जल्दी करो, मुझे फेंक दो, मैं ही हूं जिसका मामला बिगड़ गया। लोग कहते नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी हो चुकी और नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकलता रहा, अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग तो फेंकते नहीं और ये कश्ती सारी ना मेरी वजह से गर्क हो जाए। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। उधर आवाज आई फल्तक़महुल ऊत वहुवा मुलीम, मछली आजा, तैयार हो जा, आई मेरी अमानत, मेरी अमानत आई है, संभाल के रखना, खबरदार अगर एक बाल बींका किया तो। अंदाजा लगाओ, मुंह के जरिए उसको निगलना है, हलक के नीचे उतारना है, पेट में रखना है। और फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मछली तू मेरी मखलूक है, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैंने तुझे पैदा किया, खबरदार अगर एक बाल टेढ़ा कर दिया कयामत में जहन्नुम में ठोक के रख दूंगा। मछली लुकमा बना करके अंदर ले गई और यूं लिखा उलमा ने, उस मछली को फिर बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। अल्लाह का पैगंबर मछली के पेट में है, समंदर की गहराई में है, और नीचे ले गई, तहत सरा में लेके जा पहुंची। क्या समझे? सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था कि अल्लाह के नबी की जुबान से इतनी सी बात निकल गई कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा। देख लो क्या हाल बन रहा है। और अपनी फिक्र करो जिन्होंने सब कुछ खुद घर बैठे बना लिया है, सारा दीन नकली, सारा कारोबार नकली, तमाम मजहब नकली, बनास्पति किस्म का अकीदा और नजरिया। लो जी लो, ये अल्लाह के बंदे नहीं, ये तो काफर सन, ये कोई शिक्षण किरार सन है, अल्लाह के बंदे नहीं। आखिर जी आ गया फिर ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने इन्हें अपने नहीं बना लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अपने हैं, अपने बनते हैं, नुमाइंदा खास है, ताजे नबूवत उड़ा रखा है, मछली के पेट में पहुंचा दिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में एक किस्म की कैद काट रहे हैं, कैद हो गई। क्यों कहा, क्यों जुबान हिलाई मेरे अमर के खिलाफ? अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहा, अमर मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बादशाहत मेरी, हुकूमत मेरी, कब्जा मेरा, कुदरत मेरी, निजाम मेरा, पालने वाला मैं, रब मैं, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जवानी देने वाला, खूबसूरत आंखें देने वाला, हसीन चेहरा देने वाला मैं। और जालिम मेरे से मुंह फेर कर खुद बातें बनाते हो। अल्लाह का नबी कैद में है। यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में संगरेजे, पत्थर के टुकड़े अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाँ हाँ, जो ढेला तू इस्तंजे के लिए उठाता है, तेरे मेरे नबी, कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ढेले को पहले जमीन में मारो फिर इस्तंजा करो। क्यों?
اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا. فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے. خدا کی قسم یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے. تمام پرندے، تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں. ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. مسلمین سویا ہوا ہے. جی رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی. وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں. پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم. بیوی گئی، بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا؟ کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا؟ اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے؟ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں. فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے. قربان جاؤں ایک ایک کلام کے. مالک و پروردگار کا کلام ہے. فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. رب ذوالجلال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا. فنادا پکارا مجھے، فی الظلمات تین اندھیروں میں مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا. فنادا فی الظلمات تین اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا. تین اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے، یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا، یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا، یا اللہ میں نے کون سا، توبہ ہو رہی ہے ہماری، میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری، یا اللہ معاف کر دے، کون سا گناہ، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ، پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا، الا انتا مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی، کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا. مگر
لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے, نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے, روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا, اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے. یہ نہیں, فرمایا لا الہ, کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا, الا انتا, مگر آپ, سبحانک, تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک, تیری ذات پاک ہے, تو پاک ہے. اور آگے سنو, فرمایا انی بے شک تحقیق, انی کنت من الظالمین. اور زمین و آسمان کے مالک کی, بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا, ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے, میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر, خدا کا برگزیدہ بندہ, تاج نبوت اوڑھنے والا, مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے, تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, یوں دیکھ رہے ہیں, آمین 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 آمین. چھت کو دیکھ رہے ہیں, پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے, آمین آمین. تیری جھولی یہ ہے. اور نبی کی جھولی دیکھ, انی کنتو, الہی جھولی میری در تیرا, بھکاری میں داتا تو, تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں. انی کنت من الظالمین. مالک میرے تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو بے نیاز ہے, ظالم تو میں ہوں, مجھے معاف کر دے. آواز آئی, مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے. اور یوں فرمایا, قرآن کریم ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. فلولا, توجہ کرنا, فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا. ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں, بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں, بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں, آؤ یہاں دیکھو. فرمایا نبی میرا ہے, برگزیدہ بندہ میرا ہے, پیغمبر میرا, نبی میرا, تاج نبوت میرا, پیدا میں نے کیا. تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا, اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی, یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا. مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے, سبحان اللہ, انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں زیادتی کر بیٹھا. تو کریم ہے, مالک میرے, بیوی گئی, لڑکے گئے, میرا یہ حال بن گیا, اب تو کریم ہی فرما دے. آواز آئی, فنبذناہ بالعراء وہو سقیم. مچھلی
مچھلی جی حضور، چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ۔ جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا، تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے۔ جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے، اب تو شرم کر۔ مچھلی جی حضور، باہر آ گئی، لاؤ میری امانت، لاؤ میرے یونس علیہ السلام۔ خدا کی یہاں کیا دیر تھی، جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی۔ جانور خیانت نہیں کرتا۔ آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں پھر۔ آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں۔ اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ۔ مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی، الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی۔ اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے، قرآن کہتا وَهُوَ سَقِيمٌ، نہیں، کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے۔ آواز آئی اے کدو کے پتوں، میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو، یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے۔ بندہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، نستر کالج والے نہیں، سول اسپتال والے نہیں، سیال اسپتال والے نہیں، کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں، 500 روپے کی فیس والا نہیں۔ کدو کی بیل اگ گئی، چاروں طرف لپٹ گئی۔ اب مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں۔ آواز آئی ہرنی جلدی آ، میرے یونس کو دودھ پلا۔ بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی۔ چند ہی دن گزرے، تندرست و توانا ہو گئے، حکم ملا اب واپس چلو، اب واپس چلو۔ یونس علیہ السلام واپس آئے، جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی، لوگ پڑے۔ انہوں نے سلام کیا، پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے جنگل میں؟ کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی، اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا، پانی میں رڑ گیا، ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا، ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی، جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا، کسی کی امانت ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ایک بچہ مل گیا، نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی، یہ لوگ پڑے سرکاری آدمی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے، ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے۔ چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے، مصیبت خانہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو، اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا، کہ جی کیا بتائیں، تو اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں، ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا، ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا، اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے۔ فرمایا میں آ گیا ہوں، میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا، مجھے واپس کر دو۔ دونوں بچے مل گئے، آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاونی پڑی اور بیوی بیٹھی۔ بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر،
انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے نبی سے، پر میری آبرو بچا، میری عزت بچا۔ بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا، لگے تڑپنے پلٹنے۔ انہوں نے توبہ کی، یہ میری حفاظت کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، اب میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں۔ ادھر پتا چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے، وہ جو عذاب دکھائی دے دیا نا، اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا 40 دن، تاکہ میرے نبی کی زبان کو مذاق نہ بنائے۔ مگر قوم ہم سے اچھی تھی، بادشاہ بھی، وزیر بھی، کبیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ معاف کر دے، تو سچا، تیرا نبی سچا، ہم مان گئے۔ عذاب چل گیا۔ اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، فوج وہی ہے، انتظام وہی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مصیبت بھگت کے آیا، جس کے منہ سے 40 کا لفظ نکل گیا تھا، اور یہ شیطان سارے جو کہ تم بیٹھے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اتنی لمبی۔ آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔